بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کی میرے گھر پر دعوت ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا اور اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چلنے والے ہر قدم کو گن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے عثمان، یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی خاطر میں اللہ کی راہ میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ یعنی جتنے قدم آپ چلیں گے میرے گھر کی طرف، تو آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو میں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، کھانے کا اہتمام ہوا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام آزاد کر دیے۔ جب یہ دعوت ہو چکی تو اس دعوت کا شہرہ بھی ہوا اور صحابہ کرام کو بھی پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کی دعوت کی ہے کہ ایسی دعوت آج تک کسی نے نہیں کی۔ تو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے گھر تشریف لائے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مغموم ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو فرمایا، اے فاطمہ، آج میرے بھائی عثمان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شاندار دعوت کی ہے، اور ایسی دعوت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک قدم کے بدلے میں انہوں نے ایک ایک غلام بھی آزاد کیا۔ اے کاش ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ پریشان نہ ہوں، جائیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ بھی دعوت دے آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مگر اس قدر بڑا انتظام اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنا یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دعوت دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی دعوت کو قبول فرمایا اور اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنے گھر میں بٹھایا اور خود خلوت یعنی تنہائی میں تشریف لے جا کر سجدے میں گر گئیں اور اللہ تعالی کے حضور عرض کی کہ اے باری تعالی، تو رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ اے پروردگار، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی دعوت کی ہے، اور تیری بندی کا تجھ پر بھروسہ ہے، یقین ہے، توکل ہے۔ الہی میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانے کا تو ہی انتظام فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے برتن کو چولہے پر رکھا اور رو رو کر پھر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا، اپنی بندی فاطمہ کو شرمندہ نہ کر رہا۔ اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور اس نے برتن کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس برتن میں سے سب کو کھانا بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے کھانا تناول فرمایا، لیکن کھانا اس برتن میں سے، جس برتن میں کھانا جنت کی طرف سے آیا تھا، اس برتن میں کچھ بھی کم نہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے یہ کھانا کہاں سے آیا۔
فرمایا یہ کھانا اللہ نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پھر خلوت میں گئی اور سجدے میں گر کر دعا کی کہ یا اللہ، عثمان غنی نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، اور تیری بندی میں اتنی استطاعت نہیں، اتنی طاقت نہیں مولا کہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چل کر آنے والے قدموں کے بدلے غلام آزاد کر سکے، اس کی استطاعت نہیں مولا۔ جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر وہ میرے گھر تشریف لائے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دعا سے فارغ ہوئی تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ بشارت دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی صاحبزادی کی دعا قبول فرماتے ہوئے رب تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم کے عوض ایک ایک ہزار گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بشارت سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے خوش ہوئے۔ سبحان اللہ۔ مہمان ہو تو ایسا اور میزبان ہو تو ایسا، یقیناً نہ ایسا میزبان دیکھا اور نہ ہی ایسا مہمان دیکھا۔ اس واقعے سے جہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال سخاوت کا مظاہرہ ہے، وہیں شہزادی کونین خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بے پایاں محبت و شفقت کا بھی نظارہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تو ہم گناہ گاروں سے بے پناہ شفقت فرماتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ کا بھی ہم پر اس قدر کرم بالائے کرم کہ شہزادی صاحبہ نے بابا جان کے ہر قدم کے عوض ایک گناہ گار کی بخش کا سوال کیا، اور رحمت خداوندی کے قربان جائیے کہ ہر قدم کے بدلے ایک ایک ہزار گناہ گاروں کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ اے کاش ان بخشے ہوئوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔